تو آج عدت میں نکاح کے کیس میں ایک اور گواہ پیش ہوئے ہیں اور جس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے کنٹینٹس تو یہاں پر میں سامنے رکھ بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، لیکن امپورٹنٹلی ایک طرف تو ان کا اپنا پولیٹیکل کریئر ہے جو داؤ پر لگا ہوا ہے کچھ کیسز کی وجہ سے، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ماضی میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئی، کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئے جو سوشلی ڈیمیج کر سکتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی، سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کی شخصیت کو، کیا کر سکے ان ایکچوئل؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں والا جو کامنٹ ہے، کتابوں اور کتابوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی کتاب فار ایگزامپل میری کتاب جب لکھی گئی تو تب لکھی گئی جب لوگ پاورفل تھے، جب لوگوں کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی مائٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی، اور تب اگر آپ پاورفل کو، طاقتور کو ان کے ساتھ ایک سٹانس لیتے ہیں اور ان کی جو فائنینشل مس ڈیلنگز ہیں اور ان کے جو غلط فیصلے ہیں خیبر پختونخوا کو لے کے یا پارٹی کے اندر لے کے، یا فار ایگزامپل جس طرح سے وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی، خواتین کی خاص طور پہ سلیکشن کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ تو اگر کتابوں کی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر کتاب لکھی جائے اور تب لکھی جائے جب کوئی پاور میں ہو، اور تب لکھی جائے جب کہ آپ اصلاح کرنے کی نیت سے لکھیں۔ 31 اگست 2018 کو میری ہارپر کالنز نے کتاب پبلش کی، اور اس کتاب کا میں کہتی رہی کہ مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے۔ مجھے 2017 میں آ کے بتایا گیا کہ اگر آپ نے کتاب لکھی تو آپ کو اڑا دیا جائے گا اور اگلا وزیر اعظم کون ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کتاب لکھی۔ یہ نہیں سوچا کہ الیکشن کی جو کیمپین ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ آپ کی یاد دہانی کرتی چلوں سننے والوں کی بھی کہ یہ جو پبلسٹی کیمپین میری کتاب کی ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ایکٹرز، منتخب گلوکار اور منتخب جو ان کے کچھ ماؤتھ پیسز ہیں انہوں نے کی۔ میں نے الیکشن سے پہلے اس کی پبلسٹی یا لانچ نہیں کی۔ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میری کتاب کی اس طرح کی کوئی بک لانچ یا سپورٹ نہیں ہوئی، نہ کسی لیڈنگ جرنلسٹ نے اس کے اوپر کوئی سوال کیا، نہ وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن ہیئر، بیکاز یس آف کورس آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کی جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آپ کی ایریٹک پرسنالٹی ہے، اگر آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں، اس کی تو امپلیکیشن آپ کی پروفیشنل لائف پہ ہوگی۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو کچھ بھی ہے، لائک آئی سیڈ، لیکن جو آپ نے کتاب لکھی تھی اس کتاب میں بھی کسی کی ذاتی زندگی کے پنہا پہلوؤں کو ایکسپوز کیا گیا تھا، اور 2014 میں بھی لکھی گئی اس کتاب کی ری لانچنگ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بھی اس وقت لکھی گئی کہ جس وقت ابھی کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا تھا، اس وقت اس کو نرچر کیا جا رہا تھا۔ ریحان آئی وانٹ ٹو ڈرا دا لائن، میں نے کتاب اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھی ہے، تو میری ذاتی زندگی میں اگر میری والدہ کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، دادی کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، دادا کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے، اپنے بارے میں بہت لکھا ہے۔ تو یہ ایک غلط تاثر جو کہ میڈیا دیتی رہی ہے اور ابھی بھی دے رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ رادر دین کہ میڈیا آج یہ بات کرے کہ 5 سال پہلے یا 5 سال سے زیادہ عرصے پہلے جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، تو یہ بات کہ وہ ذاتی زندگی میری ذاتی زندگی ہے۔ اور میں نے بار بار یہ کہا کہ کسی فیمس شخص کو ملائن کرنے کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی، میرا قصور نہیں ہے کہ کچھ ہائی پروفائل لوگ میری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک را اکاؤنٹ لکھا ہے، میں نے اپنے بارے میں بھی بڑی اوپنلی لکھا ہے، اور اگر باقی لوگ اپنے بارے میں بھی اتنی اوپنلی لکھ سکتے ہیں، صلاحیت رکھ سکتے ہیں، میں تو کنزرویٹوز کے بارے میں بھی لکھا ہے، میں نے تو لیبر پارٹی کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اگر میڈیا خاص طور پہ چن کے یہ چیز اٹھائے، نہیں، ایک کتاب جو ریسنٹلی چھپی ہے اس پہ ایک ایلیگیشن ہے، I really don't want to go into that، لیکن آپ پہ کیونکہ ایلیگیشن ہے، بالکل ٹھیک، آپ پہ ایلیگیشن ہے، اس کو آپ ہی ریسپونڈ کر سکتی ہیں، اور ایلیگیشن یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ریحام خان کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اس وقت اور سابق وزیر اعظم طلاق کروائی تھی، وہ طلاق کروانے والی بشرا بی بی تھی۔ Is it true؟ آپ بتا سکتے ہیں۔ آئی تھنک کہ جن صاحب نے یہ ٹی وی پہ، کل ہی میں کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا، اگین میں ٹی وی نہیں دیکھتی، انہوں نے کوئی اون چودھری کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بک سے ریلیٹڈ ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس ریلیٹڈ ٹو دا بک، آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کویسچن۔ آئی تھنک کہ اون چودھری نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے
اینڈ آف کورس آپ کے پاس وہ میری کتاب ہے, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اگین اس پہ بھی میری جو کیٹیگوریکلی آئی وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ جو بھی رشتہ دو لوگوں کا ٹوٹتا ہے, فار ایگزامپل اگر میری آپ شادی کی یا طلاق کی بات کریں گے تو اس کی رسپانسبلٹی دوسرے فریق پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے جس سے میں نے شادی کی ہے اور جس سے طلاق ہوئی ہے اس کا براہ راست اس سے تعلق ہے. اگر وہ کسی کے اشارے پہ کچھ کرتا ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ ان ایون آن کامنٹنگ آن دیٹ. آئی ہوپ دیٹس کلیئر. دوسری بات یہ کہ میرا مقصد بات کرنے کا, اگر if you were to, because I hope that I can be very fair, اگر آپ میرا پولیٹیکل کامنٹیٹر کے طور پہ بات سمجھنا چاہیں اور سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ there is a lot of things wrong. 2018 سے 2021 تک جو کچھ پاکستان میں ہوا, پی ٹی آئی کے ٹینیور میں جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا, 10 سال سے زیادہ ان کی وہاں پہ حکومت رہی, اور ہماری 3.7 جو ایئرز ہیں اس کی ایک فیڈرل اور پنجاب میں ان کی حکومت رہی. آئی تھنک کہ ہم توشہ خانہ سے زیادہ, کوئی پرائیویٹ عدت کیس اور وٹ ایور اٹ از کالڈ, اس سے زیادہ آئی تھنک آپ سیریس کیسز کو اٹھا سکتے ہیں. 9 مئی سائفر کا جو معاملہ ہے وہ, اور فائنینشیل کرپشن, I think we need to talk about serious things. So میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اگر میڈیا اور ایک جنرل جو پرسیپشن ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئی تھنک کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو کوئی بھی چیز مانیں گے نہیں, لیکن ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ فاروق ستار صاحب نے ماضی میں ایک اسپیچ, ایک تقریر آڈینس کے طور پہ سنی, اور ان کو اس سپیچ کے جو جلسہ تھا آرگنائز کرنے کی سزا میں غائب کر دیا گیا, ان کو بند کر دیا گیا. اور میں آپ کو صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جس کی سپیچ آئی تھی وہ کبھی پرائم منسٹر آفس میں نہیں تھے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ 9 مئی, لیٹس ٹاک اباؤٹ the fact کہ سائفر کا جو معاملہ ہے, انہوں نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کسی اور نے کرایا ہے. اس کا الزام بھی انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پہ لگا دیا کہ 9 مئی تو انہوں نے کرایا تھا. اگر پولیٹیکل نہیں تو اگر محسن نقوی نے کیا ہے, نواز شریف نے کیا ہے, کل کو کہیں گے کہ جناب ڈرائیور نے کیا ہے, کل کو کہیں گے کہ جناب وہ تو کسی میس کے بیٹمین نے کیا ہے. بھئی پرائم منسٹر کا اوتھ کس نے اٹھایا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں اٹھایا. اگر آپ نے اوتھ اٹھایا ہے, آپ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ سائفر کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں؟ This is a sensitive document. It's about foreign diplomacy. آپ کیوں بات کر رہے ہیں پبلکلی؟ آپ جلسوں میں جو بھی لو لیٹر ہے اس کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ یہ سائفر ہے؟ سو اگر فارن منسٹر نے کیا, غلط کیا. اگر فارن آفس نے کیا, غلط کیا. اگر پرائم منسٹر کے آفس نے کیا, غلط کیا. اگر پرائم منسٹر آفس میں نہیں تھا اور اس کے بعد کیا, غلط کیا. آپ وائلیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے اوتھ لیا ہے. اس لیے شاید آپ کی اوتھ لیتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی, لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ آپ زندگی جو اپنی ہے یا اپنا جو مفاد ہے اس کے لیے قوم کی زندگی, قوم کے مستقبل کے ساتھ کیسے کھیلنے کی اجازت بھی آپ نہیں رکھتے. 2014 میں پولیٹیکل رائز آف عمران خان آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, سینٹرل کمانڈ ہے, وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا سربراہ ہے. آج کے دن میں ہی از نو مور چیئرمین پی ٹی آئی. چیئرمین پی ٹی آئی کوئی ان نون آدمی ہے, بیرسٹر گوہر علی خان. آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت ساری ڈیوائیڈ ہے. جو فرنٹ لائنرز اس وقت آپ کو دکھائی دیتے تھے آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے. کچھ لائرز کا گروپ ہے, کچھ ان کی فیملی کے لوگ ہیں, کہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ آپس میں لگتا ہے کہ گیم آف تھرونز چل رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس نہج پہ آ کے کھڑی ہوگی پی ٹی آئی جو آج ہو رہا ہے؟ اور کیا واقعی اب جب چیئر پرسن چلی ہے تو کیا کوئی ریوائول آف خان آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ بالکل کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو انسان مفاد پرست ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی لوگ مفاد پرست ہی ہوتے ہیں. جب لوگ آپ کو اتنی نزدیک سے جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ بھی بھانپ جاتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. اگر آپ اپنے خاص بندے کو چیف منسٹر نہیں بنائیں گے, اگر جنرل باجوہ کے کہنے پہ بھی علیم خان کو نہیں چیف منسٹر بنائیں گے, بلکہ حکومت میں آتے ہی سڈنلی ان کے اوپر نیب کے کیسز چلنے شروع ہو جائیں گے, تو کوئی بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح جہانگیر خان ترین کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں تو یہ پریڈکٹیبل آؤٹ کم سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی نظریاتی سیاست نہیں کی, نہ چیئرمین نے کی ہے, نہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے کی ہے. اس کی سب سے بڑی ایویڈنس یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی پاور میں آئی
تو آپ نے دیکھا کہ کابینہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرانے باقیات تھی اور مشرف کی باقیات تھی اسے بھری ہوئی تھی. کون سا نظریاتی پی ٹی آئی کا آپ کو اس میں کارکن دکھائی دیا؟ ہمیں تو وہ 55 کے قریب جو کابینہ تھی اس میں تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا. تو آج یہ ایک بالکل نیچرل ٹرانزیشن ہو رہی ہے کہ وہی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باقیات تھی وہی اب چیئرمین شپ بھی لے رہی ہیں اور وہ قیادت بھی لے رہی ہیں. اینڈ دس از اے ویری کلیئر میسج ٹو پی ٹی آئی کہ اگر آپ اکیلا فرد، علی محمد خان اکیلا فرد کھڑا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور بڑی راؤزنگ سپیچ انہوں نے کی، میں ادھر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی اور میں نے ان کو دور سے سلوٹ بھی کیا اور اشارہ بھی کیا کہ تمہیں بھی نظر آئے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ نظریاتی سپورٹ بیس کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کی نہ کوئی جگہ تب تھی، نہ ان کی کوئی جگہ کابینہ میں تھی، نہ ان کی کبھی کوئی جگہ اب ہے. اس وقت بھی مفاد اپنا دیکھا جا رہا ہے. And I think کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے we must talk about the fact کہ مروت صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ آرمی کے مخالف بیان نہ کوئی اندرون پارٹی کرے گا نہ کوئی باہر سے جو پارٹی کے جڑا ہوا کرے گا، تو وہ 950 لوگ جن کی ایف آئی آر کٹ گئی ہیں، جو خواتین ہیں جو اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے آپ کے لیے سڑکوں پہ رل رہی تھیں اور اب جیل میں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ How have you completely abandoned them? آپ نے کیا سوچا کہ آج مروت اینڈ whoever this chap is، گوہر صاحب جو ہیں غالباً بنو سے ہیں، ان کو آپ نے باغ دوڑ سنبھال دی، لیکن آپ نے پی ٹی آئی میں کوئی بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اس کو قیادت دیتے، اور آپ نے یہ بھی بیان دے کہ ان کے ساتھ ان کے پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے جو آپ کے لیے رسوا ہوئے ہیں. اچھا لاسٹلی مجھے ریحام خان صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ فیکٹس شوڈ بی اسٹریٹ. آج ایک تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے وہ علیمہ خان ہو یا عظمیٰ خان ہو یا دیگر ہو، ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور اس وقت بشرا بی بی اور ان کے درمیان ایک اچھی خاصی رفٹ ہے. کیا یہ عمران خان صاحبہ کی جو سسٹرز ہیں اتنی زیادہ ایفیکٹو یا ایکٹیو تھیں پالیٹکس میں یا پی ٹی آئی کے اندر جو سارا سیاسی ایکشنز ہیں، کوئی اعمال ہیں، ان کے لیے کوئی رسپانسبل تھی وہ، یا اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان کو ہونا پڑا ہے بامر مجبوری؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نظریاتی جو لوگ تھے یا جو جنرلی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو، جو کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے جو ان کی بہنیں ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ان سے کام کروانا ہوا ہے تو بہنوں کو سامنے لایا گیا ہے. لیکن دس واز ویری کلیئر، ابنڈنٹلی کلیئر. کتاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے جو کہ مجھ کو حیرت ہوئی کہ ان کے لیے کوئی لائم لائٹ شیئرنگ کا بندوبست یا کوئی ایسا ارادہ نہ پہلے تھا، اور وہ ابھی بھی صاف ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ ون مین شو ہے، اور وہ ون مین شو آپ بزدار کو تو استعمال کر سکتے ہیں، مروت کو تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ گوہر کو تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ لائم لائٹ نہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، نہ علیمہ خان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اور نہ کوئی بھی نظریاتی جو کہ جینون کتنے وہ نوجوان پی ٹی آئی کے ورکرز اور وہ جو لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں ان کی بھی ایک قابلیت نہیں تھی. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک بڑی سبق آموز بات ہے، اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس میں بڑے اشارے ان کو ملیں گے. مجھے تو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہے. دس از آل ویری پریڈکٹیبل، اٹس آل ویری بورنگلی پریڈکٹیبل. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے جو کہا کہ آگے جا کے ان کا کوئی ریوائول ہے، آئی ڈو ناٹ سی اینی ریوائول آف پی ٹی آئی چیئرمین.